ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کا اور پروفیسر صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ آج ایک مرتبہ پھر ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے اپنا وقت نکال کر آئے. آج کا ہمارا موضوع مفتی صاحب چونکہ پہلا سوال میرا آپ سے ہے، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اگر میں ایسا کہوں کہ ہماری زندگی کا محور و مرکز، ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مرکز اور منبع، وہ یہی موضوع ہے. اور اسی کے اوپر اور انہی کی اطاعت کے بعد ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمانی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمانی ہے. جیسا میں نے اپنے انٹرو میں تعارف کروایا کہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب، پہلا سوال، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب فرخ محمود صاحب، آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں ہمیں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. دعا کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق بیان کرنے کی اور حق پہ گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. آپ نے پوچھا کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے. اسلام کے اندر عقائد کی بڑی اہمیت ہے. بے شک. عقائد کو عبادات سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. بے شک. وحدانیت کو پر ایمان لانا اور نبوت و رسالت کو پر ایمان لانا، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں. اللہ کریم نے جو ہمیں دین دیا اس کی آغاز کرتے ہوئے جب اہل ایمان کلمہ پڑھتے ہیں تو لازم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہاں ہی سے عقیدہ ختم نبوت کا ہمیں ثبوت مل جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کے لیے نبی ہیں. دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا اختتام ہو جاتا ہے، ان کی نبوت و رسالت تکمیل ہو جاتی ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہمیشہ کے لیے ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد سے لے کر ہمیشہ تک اختتام تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا ہی سکہ چلنا ہے. نبوت اس کا مراد یہ ہے کہ کسی کام کا ختم نبوت کا معنی یہ کسی کام کا تکمیل ہو جانا، مکمل ہو جانا، کہ اپنی ذمہ داری کو مکمل کر دینا، اس کو عہدہ برا ہو جانا اور اپنا پیغام احسن انداز میں پہنچا دینا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داری لگی تھی، آقا علیہ السلام نے احسن انداز میں اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیا. بے شک. کونے کونے کائنات کے ذرے ذرے تک اللہ کا پیغام آقا علیہ السلام نے پہنچا دیا. بے شک. اور یہاں تک بھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمام کا دین مکمل ہو گیا. اور اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے نبوت عطا کی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ صرف آپ کی نبوت ایک زمانے محدود زمانے تک نہیں، ایک صرف علاقے تک نہیں، ایک شہر تک یا ایک وطن تک نہیں ہے، بلکہ یہ فرما دیا کہ ارسلت الی الخلق کافہ. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جمیعا للذی لہ ملک السماوات والارض، آپ کی نبوت رسالت تمام روز زمین کی ہر شے تک ہے. بے شک. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے آمد کا جو سلسلہ ہے اس کے اختتام والے ہیں. آپ کے ذریعے اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا، تکمیل کر دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کی ایک آیت مبارکہ کی طرف چلے جاؤں، تھوڑا سا اس کا پس منظر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام تھے، جن کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ما کان محمد ابا، اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تو اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے اور آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، جس کو شریعت کی فقہی اصطلاح میں متبنہ کہتے ہیں. اب ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اب جب ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ آئے بھی کیسے
یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے عقد فرمایا، نکاح فرمایا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ میرے اس غلام کو قبول فرما لیں، یہ بڑا شریف بچہ ہے اور بڑا ہی فرما بردار ہے۔ حضور نے قبول فرما لیا۔ اب حضور نے قبول فرمانے کے بعد ایک دن مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، مکہ المکرمہ شریف میں، تو ان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ بکتے بکاتے آئے تھے، سفر کر رہے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، تو ڈاکوؤں نے انہوں نے اپنی والدہ سے چھین لیا، چھین کر آگے جا کر بیچ دیا، اور پھر وہاں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا تھا۔ تو اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جب مکہ المکرمہ میں کسی کام سے گلیوں میں باہر گھوم رہے تھے، تو ان کا چچا جو بڑا تاجر تھا وہ مکہ آیا تھا، اس نے دیکھا، دیکھتے ہی پہچان لیا، اور وہ سارے خاندان، والدین، دیگر سارے ان کو تلاش کر رہے تھے کہ بھائی ہمارا بیٹا، ماں رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی تھی، والد جو ہے وہ تلاش کرتے کرتے ان کا برا حال تھا، تو سارے تلاش کر رہے تھے۔ چچا نے دیکھا، فوراً پہچان لیا، پہچان کے پوچھا کہاں رہتے ہو، پوچھا جب، تو کسی نے کہا کہ مکہ کے فلاں شخص کا جو غلام ہے ان کے ہاں رہتے ہیں۔ تو پوچھا گیا وہ کیسے آدمی ہیں، تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ مکہ میں ان کا کوئی ثانی نہیں، بلکہ کائنات میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، بہت کریم لجپال ہیں۔ تو المختصر وہ بات یہ تعارف لینے کے بعد واپس چلا گیا، واپس جا کر اپنے بھائی سے اور اس بچے زید بن حارثہ کے والد سے، حارثہ سے بیان کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا بیٹا تو میں دیکھ کے آیا ہوں فلاں مقام پر ہے، لہٰذا جلدی کرو، مال و دولت تیار کرو، سب جو روپیہ پیسہ ہے سونا چاندی اکٹھا کرو، اور جا کر اپنے بیٹے کو خرید لاتے ہیں واپس۔ خیر جائیداد بیچی، مال متا بیچا، خاندان کے افراد، ماموں، چاچا، والد، بھائی، تایا، دیگر تیار ہوئے، حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام سے آ کر ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، اور اپنے آنے کی غرض بیان کی، اور کہنے لگے یہ پیسے رکھیں اور ہمارا بیٹا آپ کے پاس اسے ہمیں دے دیں۔ سرکار نے فرمایا جس مقصد کے لیے آئے اگر وہ کام تمہارا پیسوں کے بغیر بھی ہو جائے گا، اگر اب تمہارا بیٹا جانا چاہے تو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بغیر پیسوں کے میں تمہارے حوالے کرنے کے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ جانے کے لیے تیار ہو میں روکوں گا نہیں۔ خیر اب جب بات چیت ہوئی، اب وہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے واپس، تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے والد ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ بات جب آگے بڑھی تو والد نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ خیر جب 3 مرتبہ انہوں نے کہا تو بیٹے نے کہا میں جانے کے تیار نہیں ہوں، آپ کی محبت الگ، لیکن جہاں پر جو مجھے محبت ملی ہے وہ مجھے اور مل نہیں سکتی۔ بے شک آپ نے کہا تم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو، تو وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اس غلامی سے دنیا جہاں کی آزادی قربان۔ سبحان اللہ۔ خیر جب جانے کے لیے تیار نہ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ زید اس قدر مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور جا کر کعبۃ اللہ میں اعلان کیا کہ اے لوگوں آج سے میرا یہ غلام نہیں ہے بلکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کی شریعت کی اصطلاح میں متبنہ بولتے ہیں۔ جب مشہور ہو گیا یہ پورے ہر عرب کے اندر کہ حضور کے بیٹے ہیں، جب اس طرح کی بات آگے چلی معاملات، تو لوگوں نے ان کو بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کا قرآن نازل ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، زید تم مردوں میں سے، بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ بھی فرما دیا اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے آقا علیہ السلام کے سر انور پہ سجا دیا۔ بے شک۔ ناظرین، آقائے دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء رحمت للعالمین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اماموں کے امام، وہ ہستی تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا اختتام فرما دیا، یعنی ان سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لیکن آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام نبیوں کا امام بنا دیا گیا، نبوت کا اختتام کر دیا، اور نبوت کا اختتام بھی ایسے کہ فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب اگر اس بات پر ہم تھوڑے سی غور کریں
مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہیں، عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ اس بات پر اگر ہم غور کریں تو سبق یہ ملتا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی اگر آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اولاد ہوتی، یعنی بیٹا ہوتا، تو وہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا، یعنی نبوت کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا تھا، آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا بالکل اختتام کر کے روکنا تھا اور بتانا تھا کہ یہی میرے سچے اور پکے محبوب ہیں، انہی کے لیے میں نے یہ زمین و آسمان، انہی کے لیے میں نے یہ کائنات تخلیق کی ہے۔ تو یعنی آقائے دو جہاں کو انہوں نے تمام نبیوں کا سردار بنا کر نبوت کا اختتام کیا، اور یہاں تک نہیں، آقائے دو جہاں کی نبوت کا اختتام اس طرح کہ دین حق پر ایمان لانے والا اللہ کی اطاعت بھی کرے گا، آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کرے گا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، پہلا کلمہ توحید، یعنی اسلام کا پہلا رکن توحید، توحید کیا ہے؟ یعنی کہ ایمان لانے کے لیے توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اب جب اقرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو معنی کیا ہوا؟ یعنی دو حصوں میں اگر ہم اس کو تقسیم کریں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرق صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے اس بڑے اہم موضوع پر ہمیں موقع دیا کہ ہم اس پہ لب کشائی کر سکیں۔ یہ بڑا عظیم موضوع ہے، اور تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقیدہ ختم نبوت، اور آپ کا جو کوسچن ہے ایک کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک، یہ رسول ہیں، رسول تھے نہیں بلکہ رسول ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت آج بھی قائم و دائم ہے۔ قائم و دائم ہے۔ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کی وضاحت فرمائی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ختم نبوت کا عقیدہ، اب ان چیزوں کو ہم اگر دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت، یہ 3 ورڈ ہیں۔ عقیدہ لفظ عقد سے ہے، اور اس کا معنی ہے گرہ لگانا۔ اصطلاح میں وہ اٹل نظریات کہ جو انسان کی آئیڈیالوجی بن جائے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ بے شک، اور عقیدہ اس کے 6 اجزاء ہیں۔ ایمان بالتوحید ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالقدر۔ یہ 6 اجزاء ہیں ایمان کے۔ اس میں ایمان بالکتب جو ہے، اب آسمانی کتابوں پر ایمان، ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن مجید حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمائی، بے شک، اور یہ قرآن مجید جو امت محمدی کو عطا ہوا، یہ تمام پچھلی شریعتوں کی تصدیق کر رہی ہے، بے شک، پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ باقی آسمانی کتب پر ایمان لانا یہ ہم پر لازم ہے، قرآن مجید پر ایمان لانا بھی لازم ہے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ جب قرآن مجید کے ہم احکامات، جس طرح قرآن مجید کی حقانیت پر ایمان لانا لازم ہے، اس طرح قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا بھی لازم ہے، اور ان پر ایمان لانا۔ قرآن مجید کی ابتدا میں ہی سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کتاب میں، اس قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی نشانیاں بیان فرمایا کہ وہ متقی لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں،
نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. بے شک. اگلی آیہ مبارکہ اس موضوع کے اعتبار سے بڑی اہم ہے. بڑا ایک دقیق نقطہ ہے اس میں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات پر. اس سے مراد قرآن مجید. بے شک. یعنی اہل ایمان کے ایمان کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان لانا. بے شک. وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. اس کا معنی یہ ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول قرآن کا ذکر، نزول قرآن پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ. اب یہاں سے ایک خوبصورت نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا یا کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ رب العزت یہاں یہ بھی فرماتا وما انزل من بعدک، من قبلک فرمایا کہ آپ سے وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا سلسلہ اور شریعت کے نزول کا سلسلہ یہاں پہ اختتام پذیر ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو پھر من بعد کا لفظ بھی ہوتا کہ جو آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا اس پر جو شریعت نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لانا اہل ایمان کیا شیوا ہے اور اہل ایمان کے لیے لازمی ہے. اور عقیدہ ختم نبوت یعنی عقیدہ ایک مضبوط اور اٹل نظریات کے جو انسان کی آئیڈیالوجی جس سے بن جائے. بالکل. ختم نبوت، ختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا. قرآن مجید میں بے شمار متعدد مقامات پر یہ لفظ آیا اور جہاں بھی یہ لفظ آیا اس کا معنی ہے مہر لگانا. اس سورہ بقرہ میں اب جو آیہ مبارکہ ہم نے پڑھی، اس آیہ مبارکہ سے اگلی آیات جو آ رہی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر. وغشاوۃ علی ابصارہم غشاوۃ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اور ان کی آنکھوں پر بھی، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی. تو یہ اس کا معنی، ختم کا معنی مہر لگا دینا، کسی چیز کو سیل کر دینا، بند کر دینا. جیسے کسی چیز کو، کسی دکان کو اے سی صاحب اگر وہ سیل کرتے ہیں تو اس پہ لکھ دیتے ہیں اور سیل بمہر، کہ اس کو سیل کر دیا گیا اور مہر لگا دی. اس کو اسی آرڈر کے، جس آرڈر سے اس کو سیل کیا گیا اسی اتھارٹی کے آرڈر سے ہی اس کو کھولا جا سکتا ہے، ادروائز اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اوپن کرے، تو وہ بند کر دیا گیا. ختم کا معنی مہر لگا دینا، بند کر دینا اس کو. قرآن مجید میں سورہ الجاثیہ میں، سورہ الانعام میں بھی یہ لفظ آیا اور وہاں پر بھی اس لفظ سے مراد، ختم کے لفظ سے مراد مہر لگانا، بند کر دینا. اللہ رب العزت نے یہ مہر لگا دی، بند کر دیا نبوت کے سلسلے کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اللہ رب العزت نے ڈکلیئر کر دیا. بالکل ناظرین، پروفیسر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت کے اندر کے بعد مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے، خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں؟ تھوڑا تفصیلاً بیان فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم النبیین
ख़ातम का माना जैसा क़िबला प्रोफेसर साहब ने ज़िक्र कर दिया, किसी चीज़ का मोहर लगा देना, इख्तिताम कर देना, जहाँ पर नबियों की नबूवत का सिलसिला आकर इख्तिताम पसीर हो जाए, जिन पे सिलसिला नबूवत ख़त्म हो जाए, उसे कहते हैं ख़ातमुन नबीयीन। इसका मतलब ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़ात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन, आपका एक लक़ब है कि आपके ऊपर सिलसिला नबूवत और रिसालत को इख्तिताम कर दिया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सयकूनु मिन उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब होंगे, यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर एक का गुमान ही होगा कि नबी हूँ, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मेरी शान ये है कि अल्लाह ने मुझ पर सिलसिला नबूवत को तकमील कर दिया गया। ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक अल्लाह ने एक खूबसूरत, मेरी मिसाल ऐसी है कि एक बहुत खूबसूरत महल हो और उस महल की खूबसूरती हर एतबार से मुकम्मल हो, लेकिन उसके अंदर एक ईंट की जगह बाकी हो कि जो लोग देखें उसको घूमें फिरें और उसको देखें भाई हर एतबार से मुकम्मल, लेकिन अगर यहाँ पर एक ईंट मुकम्मल होती, खूबसूरती दोबारा हो जाती, बिल्कुल मुकम्मल हो जाती, कोई इसमें कमी ना होती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों कसर नबूवत की वो आखिरी ईंट में हूँ, अल्लाह ने मुझे लाकर उस नबूवत और रिसालत के महल को मुकम्मल फरमा दिया। बेशक अब न उससे कोई ईंट निकाल सकता है, न कोई उसमें मजीद ईंट कोई लगा सकता है, गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश ख़त्म होगी, रब ने मोहर लगा दी। बिल्कुल ऐसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत, आपकी ख़त्म नबूवत के ऊपर कई अहादीस हैं, कई आयात मुबारका कुरान और हदीस के अंदर की दर्जनों अतबार से इसमें हदीस और आयात मुबारका इसके ऊपर शाहिद हैं, अदल दलालत करती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तो के बारे में तो जानवर भी गवाही देते हैं, जानवर भी गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, बेशक आखिरी रसूल हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिधर से गुजरते दरख्त, शजर व हजर भी गवाही देते कि आप अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। हत्ता की रवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, एक दराजगोश जिसे हम अपनी ज़ुबान में पंजाबी में गद्दा कहते हैं और इंग्लिश में जो डंकी कहते हैं और अरबी में उसे हिमार कहते हैं, ये अल्लाह की मखलूक है। बेशक ऐसा ही है, ये इससे जो हम काम लें, लेकिन है तो अल्लाह की मखलूक है ना। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक ये है, वो हुजूर के ये तमाम मखलूक हुजूर की उम्मत में जाती है। बेशक अब ये भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सबके नबी हैं ना, तमाम जहानों के, कायनात में जो कुछ है सबके नबी हैं। बेशक अगर कोई जानवर है तो उसके भी नबी हैं, और अगर कोई छोटी सी चिड़िया अगर आती है तो वो भी आकर फरियाद अपनी हुजूर से आकर पेश करती है कि वो भी जानती है कि हमारे नबी और रसूल यही है। बेशक अगर एक ऊंट जिसको उसका मालिक चारा कम देता है और काम ज़्यादा लेता है, उसको मुश्किल पेश आती है तो वो भी अपना मसला लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाता है, तो वो भी ये समझता है कि हमारे नबी और रसूल यही है, बेशक हमारी मुश्किल कुशा यही है। बेशक तो दराज गोश वो हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है। और मेरे आका की इस करम, हुजूर ने तो सबको नवाजा है ना जी, हमारे ऊपर करम है जो है ना वो हमारे नबी का है। बेशक रब ने हमें भी हमारे ऊपर जो आज इतनी मेहरबानियाँ हैं, इतनी बदअमालियों के बावजूद भी हमारे ये चेहरे बदलते नहीं हैं, हम फिर भी इज्जत वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे अमालों पर अल्लाह ने पर्दा डाल रखा है, पर्दा डाल रखा हुआ है। उसका वजह यह है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह ने वादा फरमा लिया मेरे महबूब जब तक आप इनमें मौजूद हैं, आप जब तक इनमें मौजूद हैं तो आपकी उम्मत को पहली उम्मतों की तरह ज़िल्लत और रुसवाई से नहीं दो चार किया जाएगा, पहली उम्मतों की तरह अज़ाब नहीं होगा। ये भी हुजूर की ख़त्म नबूवत के ऊपर दलील है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से आपके वजूद की वजह से, आपकी नबूवत और रिसालत के बाकी होने की वजह से अल्लाह ने आज भी हमें पहली कौमों की तरह अज़ाब नहीं दिया। बेशक
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سب پہ کرم کیا ہے اور سب کو نوازا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہربانی فرمائی, ایک مرتبہ اس دراز گوش کے اوپر بھی آپ نے سواری فرمائی, گدے کے اوپر بھی آپ نے سواری فرمائی. تو ایک دراز گوش حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, آ کے عرض کرتا ہے, اپنی التجا پیش کرتا ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے سرکار نواز دیں. تو ہم جب بادشاہوں کی دربار لگتے ہیں نا, تو وہ ہر قوم کا ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ خیرات مل جائے. وہاں پر بڑی قوموں کے لوگ بھی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, جو غریب ہوتے ہیں بیچارے جن کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی وہ بھی خیرات لینے آ جاتے ہیں. تو اب دراز گوش بھی حضور کی بارگاہ سے خیرات لینے آ گیا. خیرات لینے آتا ہے تو آ کر عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی لڑی میں, نبوت و رسالت کی لڑی میں آپ آخری ہیں, بے شک, اور میں اپنے خاندان میں آخری ہوں. میرے خاندان کی ریت یہ چلی آئی ہے کہ میرے خاندان کے اوپر, میری لڑی میں کے اوپر ہمیشہ نبیوں اور رسولوں نے سواری کی ہے, سواری فرمائی ہے. مہربانی فرماتے ہوئے وہ سوار ہوتے رہے اور ہمیں نوازتے رہے ہیں. تو یا رسول اللہ میری بھی خوش قسمتی ہوگی تاکہ میرے ہم جولی, میرے ابا و اجداد کل کہیں گے بروز محشر مجھ پہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سواری کی, کوئی کہے گا مجھ پہ موسیٰ علیہ السلام نے سواری کی, کوئی کہے گا مجھ پہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سواری کی, تو دیگر کوئی کہے گا مجھ پہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے سواری کی. تو یا رسول اللہ میں بھی کہہ سکوں اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے کہ مجھ پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے. تو یا رسول اللہ مجھ پہ مہربانی فرمائیے, مجھ پہ سوار ہو جائیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے آ کر کہا, یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنی لڑی میں سے, نبیوں اور رسولوں کی اس بابرکت قطار میں سے, اس بابرکت لڑی میں سے, اس کمال والے اس لڑی میں سے آپ آخری ہیں اور اپنے خاندان میں سے میں آخری ہوں. یا رسول اللہ مجھ پر میرے خاندان کا سلسلہ اختتام ہوگا, آپ کے اوپر نبوت اور رسالت کا سلسلہ تکمیل کو پہنچ جائے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہربانی فرمائی, اس پہ سوار ہو گئے. تو اب یہاں بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ ایک جانور بھی سمجھتا ہے کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. ایک جانور تو سمجھ جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, اور اگر کوئی قادیان کا دجال نہ سمجھ سکے یا کسی اور جگہ کو کوئی مرتد نہ سمجھ سکے, کوئی قادیانی یا کوئی اور ایسا بدبخت انسان نہ سمجھ سکے, تو اس کی اپنی عقل کا فطور ہے, اس کی اپنی بدبختی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے شان یہ عطا کی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, اللہ نے آپ پہ سلسلہ نبوت اور رسالت کو مکمل فرما دیا. بے شک. ناظرین, آقائے دو جہاں, سرور کونین, امام الانبیاء, خاتم النبیین, تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا رتبہ اس قدر بلند تھا کہ کائنات کی ہر شے کی زبان سے جاری ہوتا تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو اختتام کیا, آپ پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی, آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا, آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو, میں پہلے بھی جیسے کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کو عبادت کے لیے پیدا اللہ نے نہیں کیا. اللہ کو انسان کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم سے 1000 گنا بہتر اللہ تعالیٰ کی عبادت فرشتے کرتے تھے, وہ نوری مخلوق تھے. ہم تو خطا کے پتلے ہیں, ہم سے تو غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں, لیکن ان سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی. اللہ کو صرف اور صرف انسان کو اشرف المخلوقات بنانا, انسان کے لیے کائنات تخلیق کرنے کا موجب اور سبب آقائے دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, جن کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات, نظام دنیا کو تخلیق کیا. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ آقائے دو جہاں امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں موجود تمام چیزوں کے سردار ہیں. تمام کائنات میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں, خواہ وہ انسان ہیں, وہ خواہ اس میں کوئی بھی ہے, سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نبوت کا اختتام کیا. اس سے پہلے نبوت کا جو سلسلہ چلا آتا تھا, مختلف
انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں پر نازل فرمایا، ان امتوں کی اصلاح کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے، لیکن آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے کیا. ان کے آنے کی جو نوید تھی وہ سنائی گئی اور بتایا گیا کہ ایک ایسے پیغمبر، ایک ایسے اللہ کے پیارے محبوب نے اس دنیا میں تشریف لانا ہے جن کی تشریف آوری کے بعد اس دنیا میں نبوت کا اختتام ہو جانا ہے. وہ اللہ کے وہ پیارے محبوب ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے یہ دنیا تخلیق کی ہے. وہ اللہ کے وہ پیارے محبوب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بے حد پیار کرتا ہے، اور وہ خود خاتم النبیین اپنی امت سے اس حد تک پیار کرتے ہیں، اس حد تک انہوں نے پیار کیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر جب بھی التجا کی وہ ہمارے لیے کی. وہ ہم گناہگاروں کی بخشش کی دعا کرتے رہے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی کچھ مانگا وہ ہمارے لیے مانگا، اپنی امت کے لیے مانگا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان، بحیثیت اشرف المخلوقات یہ شرف بخشا کہ ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا. ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. اگر ہمیں اس چیز کے اوپر غرور ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ عقائد و جہاں سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہم لوگ ہیں. ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا. یہ ہمارا غرور ہے، دنیاوی غرور کی سزا ہے، لیکن اس کے اوپر اکڑ جانا اور غرور کرنا کہ ہم عقائد و جہاں سرور کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو اس پر اکڑنا اور اس پر غرور کرنا گناہ نہیں. ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس پاک نبی کی امت میں سے ہیں. یہاں پر ناظرین چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو نبوت کے بارے میں پروفیسر صاحب سے جانیں گے کہ نبوت کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کب کیا.